صدر ٹرمپ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنی عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایران ہار چکا ہے۔ جس مقصد سے انہوں نے یہ جنگ شروع کی وہ مقصد وہ حاصل ہی نہیں کر سکے۔ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے اور امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اتحادیوں سے مزید مدد مانگ رہے ہیں، ابھی وہ نیٹو سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دھمکے بھی دے رہے ہیں۔ ایران کا ایک ریاستی ڈھانچہ جوں کا توں برقرار ہے۔ جس طریقے سے نیٹو ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی ہے، جس طریقے سے برطانوی وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں بالکل نہیں ہوں گے، کلیئر کٹ ایک سائٹ پر امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری سائٹ پر جو ہے ایران ہے، اور کوئی بھی بیچ میں نہیں آ رہا ہے۔ پاپولیرٹی گراف 17% سے بھی نیچے گر گیا امریکہ میں۔ دنیا میں تنازعات تو ہیں ملکوں کے درمیان، ان میں اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اب امریکہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ جھگڑا روک پائے گا۔ انہوں نے کہا تھا میں جنگیں روک دوں گا، جنگیں کیا روکی، انہوں نے تو الٹا ایک ایسی جنگ شروع کر دی جس کا کہ کوئی کسی سر پیر نظر نہیں آ رہا کہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی، جنگ ختم کیوں ہوگی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں اور یورپ کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں۔ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ شروع کر دی ہے، اسرائیل نے جو جنگ شروع کر دی ہے، وہ اس کو سر تک لے جانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بہترین طریقے سے پاکستان ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ صدر ٹرمپ بخلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنی عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایران ہار چکا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے جس مقصد سے انہوں نے یہ جنگ شروع کی وہ مقصد وہ حاصل ہی نہیں کر سکے۔ رجیم چینج ایران میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر اینالسٹ ڈاکٹر حسین شہید سووردی صاحب موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا صدر ٹرمپ کس جانب وہ ان کا رخ ہے، کون سے وہ بیانات دے رہے ہیں، یا ان کے جو متنازع بیانات ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال جو ہے یہ پوچھ لیا، کیونکہ ساری دنیا میں اس چیز کا بہت زیادہ اہمیت سے اس وقت اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں وہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جو جنگ ایران کے دوران شروع کی ہے، اس دوران میں ان کی پالیسیوں اور بیانات میں ایک نمایاں تضاد اور ایک غیر مستقل مزاجی دیکھی گئی ہے۔ اور ایک طرف وہ بار بار مثلا یہ کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنگ اپنے اختتام کے قریب ہے اور امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ اتحادیوں سے مزید مدد مانگ رہے ہیں، خود اپنی حکمت عملی کو واضح انداز میں بیان نہیں کر سک رہے ہیں۔ اور یہ طرز عمل اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ان کی پالیسیاں زیادہ تر وقتی رد عمل اور سیاسی بیانات پر مبنی ہیں، نہ کہ کسی مربوط اور طویل المدتی حکمت عملی پر۔ تو نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں نا کہ ان کی سوچیں جو نیٹو اور یورپین ممالک کے حوالے سے جو ہیں وہ بھی شدید تضاد کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ کبھی وہ نیٹو سے مدد مانگ رہے ہیں، کبھی اس اتحاد کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں، کبھی اس کو کاغذی شیر قرار دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دھمکے بھی دے رہے ہیں۔ تو یورپین رہنما بھی، خصوصاً آپ دیکھیں نا فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون جو ہیں، انہوں نے ان کے متضاد جو بیانات ہیں ان پر تنقید بھی کی ہے، اور اس کو انہوں نے انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر مستقل پالیسی کے طور پر جو ہے اس کو وضع کیا ہے، اور انہوں نے کہا عالمی اعتماد کو یہ کمزور کر رہا ہے یہ رویہ۔ تو ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی میں اصولی تسلسل کے بجائے وقتی سیاسی فائدے کو ابھی تک جو ہے ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں جنرلی بھی میں بات کر رہا ہوں، نیٹو کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ کسی بھی طرح سے وہ مشرق وسطی کے جو اتحادی ہیں ان کی طرف بھی ان کا رویہ نہایت غیر واضح اور متغیر نظر آ رہا ہے۔ مطلب ایک وقت میں وہ اتحادیوں سے اپنے جو مشرق وسطی کے ہیں ان کے ساتھ سے بھرپور تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے لمحے وہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو ہے وہ مدد میرے ساتھ جو ہے وہ بھرپور نہیں ہے، نیٹو کی طرح وہ ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ غیر یقینی متضاد فکر جو طرز ہے ان کا نہ صرف امریکی قیادت کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر اتحادیوں کے اعتماد کو بھی بڑا متزلزل کر رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھو نا تو یہ جو ایران کی جنگ ہے اس کے دوران ان کی پالیسی ایک ایسی قیادت کی تصویر پیش کر رہی ہے جو مستقل مزاجی کے بجائے غیر یقینی اور موقع پرستی کا شکار ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ اپنے لوگوں کے لیے ایران کے بارے میں جس سے کہ وہ لڑ رہے ہیں اور دشمن انہوں نے قرار دیا ہے، اس کو لازمت ہے، لڑ رہے ہیں تو دشمن ہی ہے، وہ اس کے بارے میں ان کا رویہ غیر مستقل مزاجی اور ایک فکری تذبذب کا شکار نظر آ رہا ہے۔ مطلب کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہوں، اور انتہائی ناکام جو ہے وہ پالیسی نظر آتی ہے، پھر وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ نہیں جی
जंग तो शुरू होती ही उन्होंने कह दिया कि जी मैं हम तो ये नहीं था, हमने तो रिजीम वैसे भी चेंज कर लिया है। हम तो ये कह रहे थे कि ईरानी अवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं, और फिर उसके बाद उनको उसका मशवरा भी दे रहे हैं और एड्रेस भी करते हैं ईरानी अवाम से भी। बाद अज़ां वो ये कहते हैं कि हालात इतने पेचीदा हुए कि वो रिजीम चेंज तो जाने दीजिए, रिजीम चेंज तो बस ये हो गई कि खामनाई की जो है शहादत हो गई और वो उनके बेटे आ गए, तो लो जी रिजीम चेंज हो गई है, वो ये कहने लगे। हालांकि आपको मालूम है कि ईरान का एक रियासती ढांचा जूं का तूं बरकरार है। यही नहीं बल्कि एक ही वक्त में वो कभी जंग के खात्मे और कामयाबी के ऐलान करते हुए दोनों चीजें नजर आ रही हैं। तो इससे मजीद हमलों की धमकियां भी दे रहे हैं, जिसके बाद ये अंदाजा नहीं हो रहा कि जंग वो जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, जंग जारी रखना चाहते हैं, जंग रोकना चाहते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग जो इसको बड़ा करीब से पढ़ रहे हैं, हम खुद भी एक कंफ्यूजन के शिकार हैं कि ये बंदा चाहता क्या है। डॉक्टर साहब, एक तरफ जो है सदर ट्रंप का ये भी कहना है कि हम ज्यादा देर तक ईरान में रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, और दूसरी तरफ वो हमले भी कर रहा है, और तीसरी तरफ मुज़ाकरात भी चाह रहा है। ये देखिए ना, आप तो अभी जो कल उनकी जो तकरीर है उसमें भी उन्होंने इसी तरह का बड़ा जारिहाना अंदाज बयां इख्तियार किया हुआ था, मगर इसमें जो पॉलिसी की वजाहत और हिकमत अमली का जो तसलसल है, नुमाया तौर पर वो कमजोर नजर आ रहा है। उन्होंने एक तरफ ईरान के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी का दावा कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो मुस्तकबिल के लाअमल के बारे में कोई वाज़ेह खाका पेश नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही बता रहा हूँ ना कि ये जो तजादात से जो भरपूर उनकी जो बातचीत है, उसकी तरफ निशानदेही है कि तकरीर भी वो ज्यादातर दाखिली सियासी बयानिए के तौर पर जो है वो कर रहे हैं, न कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक संजीदा और एक काबिल अमल पॉलिसी बयान करने के लिए जो होता है उसकी तरफ आए। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त उनको जो जिस तरीके से नेटो एकदम से पीछे हट गई है, जिस तरीके से बरतानवी वजीर आजम ने जो बयान दिया है कि हम इस जंग में बिल्कुल नहीं होंगे, और जिस तरीके से जो इलाकाई जो अरब ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जंग को फैलाया न जाए, और जो अटैक्स ईरान की तरफ से हो रहे हैं वो तो वो तो अमरीकी तनसीबात पर हो रहे हैं, हम पर नहीं हो रहे हैं। हमारी तो खुद मुख्तारी पर जो है वो किसी सूरत में जरब नहीं है। इस चीज से वाजे हो रहा है कि क्लियर कट एक साइड पर अमेरिका और इसराइल हैं और दूसरी साइड पर जो है ईरान है, और कोई भी बीच में नहीं आ रहा है। इनका ये ख्याल था कि जंग शुरू कर देंगे और उसके बाद नेटो को भी ऑन बोर्ड ले लेंगे, जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान में किया था, और अरब ममालिक जो उनको भी ऑन बोर्ड ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वजह से उनके ये मुतजाद जो बयानात हैं उन्होंने काफी ज्यादा उनको इस वक्त कंट्रोवर्शियल कर दिया। मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वो इंतहाई खतरनाक उसका रिजल्ट आने वाला है अमेरिका में, और उसके बाद मुझे डर है, और बल्कि मुझे डर ये वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि अमेरिकी सदर का मवाखाजा हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये अपना टर्म पूरा कर पाएंगे। उसकी वजह यह कि इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ 17% से भी नीचे गिर गया अमेरिका में। बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं उनके इस किस्म के जो गैर संजीदा रवैये सर, और गैर 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर निकले अमेरिका में। जो रजीम चेंज ईरान की बात करता था उसको अब अपनी जो है वो सीट खतरे में नजर आ रही है। देखिए ना, अब यही तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इससे हकीकत और दावे के दरमियान जो मजीद जो फर्क है वो मजीद धुंधला हो चुका है कि रिजीम चेंज करने के लिए गए थे, सारी दुनिया की मुखालफत जो है वो अपने लिए ले आए हैं। तो मुझे यूं लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका को इंतहाई संजीदा जो है वो एक पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, ताकि सारी दुनिया को कमांड के तौर पर वो आगे लेकर जाए। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में हर वक्त में एक सुपर पावर होती है, ताकि दुनिया के निजाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ये मैं किसी की तरफदारी या मुखालफत नहीं कर रहा, ये तो बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो स्टडी है वो बताती है। और फिर वो ऐसा होता है जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, वो हर चीज को सेटल डाउन करता है, हर चीज को बेहतर करता है। जो बुरा गलत काम करे तो उनको जो है वो पनिशमेंट देता है, जो ठीक अच्छे काम रहते हैं उनको वो रिवार्ड करता है, ज्यादा लड़ने नहीं देता किसी को। यहां पर हालत ये है कि जो मॉनिटर था कल तक वो इंतहाई गैर संजीदा जो है उसका रवैया, उसका जारहाना रवैया दुनिया को चलाने में नाकामी शो कर रहा है। बल्कि उसके साथ साथ हमें यह भी अंदाज हो रहा है कि खुदा न खास्ता अगर दो ममालिक जो पड़ोसी हैं कहीं पर भी, और आपको पता है पूरी दुनिया में तनाज़ात तो हैं मुल्कों के दरमियान, उनमें अगर उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो झगड़ा रोक पाएगा। हालांकि ये शुरू में आए थे तो इन्होंने कहा था मैं जी जंगें रोक दूंगा। जंगें क्या रोकी, इन्होंने तो उल्टा एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जिसका कि कोई हमें सराई नजर नहीं आ रहा, किसी सर पैर नजर नहीं आ रहा कि जंग शुरू क्यों हुई थी, जंग खत्म क्यों होगी।
سر لوگوں کا تو یہی کہنا ہے جو ابھی سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں، امریکہ بہت بری طرح جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کے رہ چکا ہے. جو ٹرمپ نے باتیں کی، اس کے بیانات، اور اس کے بعد جو اس نے حملے کیے، اور اس کے بعد ایران نے جیسا ریئیکٹ کیا، جوابی کارروائی کی، تو یہ کہہ لیں کہ امریکہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے. بالکل ایسا ہے، امریکہ ایک بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. نہ صرف یہ ہوا ہے بلکہ مجھے جو عالمی جو نظام ہے جس کو کہ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، مجھے اس کا بھی شرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے ہوتے چلے جائیں گے. جب تک کہ امریکہ کا جو صدر ہے اگر وہ بدلتا ہے، تو جب تک کہ وہ سامنے نہیں آتا تب تک یہ اختلافات گہرے ہوتے جائیں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں اور یورپ کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو پورا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ یوکرین میں ایک جنگ لڑ رہا تھا روس کے خلاف. آپ اور میں تو یوکرین کو بھول ہی گئے ہیں، اس کا بھی پتہ کرائیے اس کا کیا ہوگا. ان لوگوں نے جنگ تو شروع کی تھی، وہ ایک دم سے بالکل پیچھے چلی گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایران اتنا زبردست طریقے سے تابڑ توڑ حملے جو کر رہا ہے ان دونوں پر، اس کی انفارمیشن اس کو کہاں سے مل رہی ہے، اس کی مخابرات اس کو کہاں سے مل رہے ہیں. لازمات ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا ملک ضرور موجود ہے یا ممالک موجود ہیں جو اس کو خبر دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر وہ حملہ کرے، کہاں کہاں پر وہ امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنائے. تو وہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایران کی جنگ نے ساری دنیا کی توجہ لے لی ہے، لیکن جو اس سے پہلے جو تنازعات تھے وہ سب کے سب بیک برنر پر چلے گئے. حالانکہ یوکرین بہت اہم ایک ایشو تھا، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، وہ بالکل جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے. اس کی وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، اور اس کی سارا کا سارا جو اس کا جو کریڈٹ ہوگا، اس کا سہرا وہ امریکہ پر جائے گا، جو کہ آپ نے ابھی سوال پوچھا کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہا ہے. در حقیقت واقعی وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ایران کی یہ جو جنگ ہے اس نے پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ اپنی طرف کی ہوئی ہے، کیونکہ ایران نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنگ تو آپ شروع کریں گے لیکن ختم جب ہم چاہیں گے ہم یہ ختم کریں گے. امریکہ صدر ٹرمپ بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں. سر کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی اچھی چیزوں کو الیبوریٹ کیا، چیزوں کو سمجھا، کل کی ٹرمپ کی تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ کیونکہ اس وقت جو خطے میں مہنگائی کا بحران، میں یہ نہیں کہوں گا، میں طوفان کہوں گا، جو آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں مذاکرات ہو جائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران کو اس قسم کو کوئی بیان دینا نہیں چاہیے کہ جی یہ مذاکرات کے لیے تو ہم بالکل تیار نہیں ہے یا مذاکرات ہونے نہیں چاہیے. جب تہذیب یافتہ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو مذاکرات کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہنا چاہیے. جنگ کبھی بھی پسند نہیں کی جاتی. جنگ ہمیشہ شروع ہوتی ہے اس وقت جو جنگ شروع کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میں جنگ شروع کی ہے، اور جس کے اوپر جنگ تھوپی جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے اور میں اس کا پورا جواب دوں گا. تو یہ تو ان دونوں پارٹیوں کا بیانیہ ہو گیا. اب یہ کہنا کہ جی مذاکراتی راستہ جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم تہذیب یافتہ دنیا میں رہتے ہیں، اگر جنگ شروع کرنے کا ہمارے پاس اختیار ہے تو جنگ ختم کرنے کا، مذاکرات کا، امن کا بھی اختیار ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ مذاکرات آپ کو ہر صورت میں سیف پیسج دینا ہوگا. سب سے بنیادی طور پر ہم چیز یہ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ شروع کر دی ہے، اسرائیل نے جو جنگ شروع کر دی ہے، وہ اس کو سر تک لے جانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. لہٰذا ان کو سیف پیسج دیا جائے، ان کو کوئی ایک راستہ دیا جائے جس سے کہ وہ سیفلی جو ہے نکل سکیں اس جنگ سے. تو وہ مذاکراتی عمل ہوگا، لازمت ہے وہ مذاکراتی راستہ ہی ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایران ذاتی طور پر، ایران کی اقتصاد کو دیکھ لیں، اس کی اکانومی کی دیکھ لیں، وہ اتنی لمبی جنگ برداشت نہیں کر سکے گا. اس نے اپنی عوام کو بھی تو کیٹر کرنا ہے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران ایک مضبوط ملک کے طور پر، مضبوط عوام کے طور پر، مضبوط قوم کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لمبی جنگ ایران کی اقتصاد کے لیے درست نہیں ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے. پاکستان جیسا ملک سامنے آیا ہے، بڑا بہترین طریقے سے پاکستان ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اگر یہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ون ون سچویشن ہوگی. جنہوں نے حملہ کیا ان کو بھی منہ چھپانے کا راستہ مل جائے گا، اور جس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ تو ویسے بھی اس وقت ایک فاتح کے طور پر ابھر رہا ہے. لازمت ہے دو ملکوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، دو بڑی طاقتوں نے اس پہ حملہ کیا، اور اس کے باوجود وہ جنگ کو کھینچ چکا ہے.
تو اس کو بھی اب چاہیے، اس کو بھی ایک راستہ مل جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو جنگ کے ختم ہونے پر ڈکلیئر کرے گا کہ جی جناب 2 ملک آئے تھے، میں نے ان کی پٹائی لگا دی ہے، صحیح پھینٹی لگائی، اور دیکھو میں تو اپنی جگہ پر ہوں، نہ تو ہماری ریجیم چینج ہوئی ہے، نہ ہمارے پلانز چینج ہوئے ہیں، نہ ہمارے ملک پر کوئی وہ مسئلہ بنا ہے۔ ہاں البتہ جنگ سے پہلے اگر کوئی اختلافات تھے، کوئی جل سے جلوس ہو رہے تھے، اب تو ہم اور زیادہ متحد ہو گئے ہیں، جنگ نے ہمیں متحد کر دیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ معاملات آگے میرا یہ خیال ہے کہ مذاکراتی جو آپشن ہے اس کو ہمیشہ سے کھلا رکھنا چاہیے۔ بے شک جی، میرے ساتھ ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب موجود تھے، بڑے اچھے سے انہوں نے جو ہے ہمیں بتایا کہ ایران کو بھی سوچنا چاہیے، لمبی جنگ ایران بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ امریکہ کا جو مقصد تھا وہ امریکہ حاصل نہیں کر سکا رجیم چینج کا، اب ایران کو بھی مذاکرات کی جانب آ جانا چاہیے تاکہ خطے میں امن ہو سکے، اور جو مہنگائی کا بحران آگے بڑھ کر آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا ٹائم دیا، اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔